بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام بدلتے حالات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسین علی جانی۔ ناظرین، آج بہت ہی ایک اہم ایشو ہے اور آج مسلم امہ کے لیے ایک بہت بڑی نیوز ہے کہ عراق کے پارلیمنٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد کے ذریعے سے اپنے قانون سازی کی اور اسرائیل کے ساتھ تمام ڈپلومیٹک اور ٹریڈ ریلیشنز کو اللیگل قرار دے دیا۔ یہ فلسطین کے ان عظیم مظلومین اور ان تمام شہداء کے خون کے آج ایک فتح کا دن ہے۔ کیونکہ انہوں نے جتنا ریزسٹ کیا تھا اس خطے کے اندر، اور بالخصوص مسجد اقصیٰ کے اس مسئلے کو، اور فلسطین کے نوجوانوں نے، وہاں کے خواتین نے، وہاں کے تمام شعبۂ فکر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مزاحمتی افراد تھے، ان کی قربانیوں کو آج ایک بہت بڑا فتح یابی نصیب ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی پچھلے 2020 کے اندر حاج قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد پورے دنیا کے اندر ایک جو ماحول بنا، اور بالخصوص وہاں پر مزاحمتی اور ریزسٹنٹ بلاکس تھے جو اس مڈل ایسٹ کے اندر، انہوں نے انتقام سخت کا نعرہ بلند کیا، اور انہوں نے انتقام سخت کو یوں ڈیفائن کیا کہ اس خطے کے اندر سے امریکن تسلط کو جتنا زیادہ کم کیا جا سکتا ہے، اور اس خطے سے امریکہ کو نکالنا ہمارا یعنی انتقام سخت یہی ہوگا کہ ہم اس خطے سے امریکہ کو نکالیں گے۔ اور پوری دنیا کے نے دیکھ لیا کہ وہاں پر جو امریکن اسٹرانگ جو ان کے بیسز تھے ان کو انہوں نے اٹیک کیا، بالخصوص اربیل کے اوپر ان کے ابھی ریسنٹ جو حملے ہوئے ہیں عراقی گورنمنٹ کی طرف سے، اور بالخصوص ان کے حشد الشعبی کی طرف سے جو وہاں پر موساد اور CIA کے جو اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر عین الاسد ایئر بیس کے اوپر ایرانیوں کا جو اٹیک تھا، اس کے بعد اس خطے میں یقیناً امریکن جو طاقت ہے وہ بہت ہی کمزور پڑ گئی تھی، اور آج دیکھتے دیکھتے پوری دنیا کے اندر جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ابھرا ہے، اور بالخصوص ہم اپنے وطن پاکستان کی بات کریں تو یہ جو حکومت گرانے کے بعد، ایک نئی حکومت کو انسٹال کرنے کے بعد پاکستان کے اندر جو ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا، پہلے سے بھی امریکن مخالفت پاکستان کے اندر تھی، لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان PTI اور ان کے لیڈر عمران خان کو کہ انہوں نے پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے لیے سٹانس اٹھایا، جس کے نتیجے میں اس کو اپنا حکومت بھی جانا پڑا، اس کو اپنے حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر، اور بالخصوص مسلم جو کنٹریز ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، وہاں پر امریکہ کے خلاف جو فضا بنا، اس میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج کی۔ انہوں نے عراق کے ایک شیعہ لیڈر اور ایک پارٹی کو ہیڈ بھی کرتے ہیں مقتدی صدر، اس نے وہاں پر پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی جس کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا، اور اس قرارداد اور اس قانون کے تحت عراق کا کسی بھی سطح پر اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور آج کے بعد کوئی بھی اسرائیل کے ساتھ کسی بھی سطح پر اگر ریلیشنز ڈیولپ کریں گے تو اس کو جرم، قانونی سطح پر جرم قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کے اندر۔ اور آہستہ آہستہ جس طرح آپ دیکھیں امریکہ جس تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر اپنے اثر رسوخ کھوتے جا رہا ہے، پہلے افغانستان کے اندر سے ذلت آمیز شکست کے بعد وہاں سے نکلنا پڑا، عراق سے تقریباً نکل چکا تھا، اسی طرح یمن کے اندر آپ دیکھیں، یمن کے اندر انہوں نے ایک اسلامک سو کالڈ پاور بنایا، ایک آرمی، انہوں نے ایک الائنس بنایا 39 کنٹریز کا، اور یمن کے مظلوموں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، اور یمن نے 7 سال رجسٹ کرنے کے بعد امریکہ اور اس کے جتنے بھی حواری تھے وہ ذلیل ہو گئے، اور انہوں نے یمنیوں کے ساتھ سیز فائر اور مختلف قسم کی مذاکرات کی بات کی۔ اور اس کے علاوہ یمن کی طرف سے جو UAE اور دیگر جو الائز تھے جو ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، ان کے اوپر اٹیک کر رہے تھے سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر، ان کی آئل سپلائی لائنز کے اوپر اٹیک کرنا، ان کی ریفائنریز کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد عالمی سطح پر امریکہ کو جو سبکی اٹھانا پڑا، اور عالم انٹرنیشنل کمیونٹی نے بالخصوص عالمی مارکیٹ میں تیل کی شدید قلت کے بعد جو تنقید امریکہ کو اٹھانا پڑی، اور اس کے علاوہ امریکن لوگ خود اپنی حکومت کے خلاف نکلے کیونکہ آئل کی شدید کرائسس۔ اس کے بعد پھر یوکرائن کو جس طرح انہوں نے رشیا کے خلاف فرنٹ لائن پہ لا کے کھڑا کیا، اور وہاں پر جو ان کو سبکی اور ذلت اٹھانا پڑا، تو آہستہ آہستہ دنیا کے اندر امریکہ اپنے
مکرو چہرہ جو ہے اس کا نقاب اترتا جا رہا ہے، اور دنیا کے اندر اینٹی امریکن جو بلاک ہے یا جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دن بدن طاقتور سے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی وہ دن بھی آئے گا کہ ہمیں یاد ہے کہ سڑکوں پر جب کوئی امریکہ مرد آباد کا نعرہ بلند کرتا تھا، یہ صرف اور صرف ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی اور شہید حسینی کو کریڈٹ جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر ایک اسپیشل اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والا افرادی امریکہ کے خلاف بات کرتے تھے۔ جماعت اسلامی کو ہم نے کئی مجلسوں میں، کئی اجلاسوں میں امریکہ کے خلاف بات کرتے دیکھا، تو یہ جو اسلامک جو ریلیجیس آرگنائزیشنز تھے پاکستان کے اندر وہی بات کرتے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کی پبلک اور خاص کر ایک سیکولر پولیٹیکل پارٹی امریکہ کے خلاف یوں سٹانس لے گی، اور آج آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر امریکہ مردباد کے نعرے لگتے ہیں۔ امریکہ مردباد یعنی کیا، اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ سے کیا ہے، امریکہ مردباد کہنے سے ان کو کیا نقصان پہنچتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو گلوبل لیڈر سمجھتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کو یہ گمنڈ حاصل ہے کہ ہم دنیا کو ورلڈ آرڈر دیں گے، اور دنیا کے اندر وہی ہوگا جو امریکہ چاہے گا۔ امریکہ خود کو لبرل ڈیموکریسی کا چیمپئن سمجھتا ہے، ہیومن رائٹس کا چیمپئن سمجھتا ہے، اور جتنے بھی عالمی ادارے ہیں ان تمام اداروں کے اندر ان کا ہائیلی انفلوئنس ہے، خاص کر UNO کی ہم بات کریں، اس کے علاوہ UN سیکورٹی کونسل کی بات کریں، اور دنیا کے اندر تمام انلیگل چیزوں کو لیگلائز کرنا، اور اپنے انہوں نے مظالم ڈائے ہیں، جتنے بھی انٹرنیشنل انلیگل ایکشنز کیے ہیں، جتنے انٹرونشنز کیے ہیں مختلف خطوں کے اندر، ان کو لیگلائز کرتا ہے انہی باڈیز کے ذریعے سے، اور ان باڈیز نے دنیا کو جہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے یہ سائلنٹ ہوتے ہیں جہاں پر یہ امریکہ ملوث ہو، خاص کر یمن وار کے اندر، سیریا کے اندر جو کچھ کھیلا گیا، عراق کے اندر ایک فیک نیوز کی بنیاد پر کہ عراق کو تباہ و برباد کرنے کے بعد امریکن کتنے آسانی سے کہہ گئے کہ یہ ایک فیک نیوز کے اوپر ہم نے عراق کے اوپر اٹیک کیا، اور اس کے نتیجے میں کئی لوگ، لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنایا۔ یہ لوگ گئے افغانستان میں یعنی ٹیررزم کے خلاف، اور کہاں گئی ٹیررزم؟ آج پھر انہی کے لوگوں کے ہاتھ حکومت چھوڑ کے گئے جن کے خلاف کئی دہائیوں سے وہ جنگ لڑتے رہے اور وہاں پہ افغانستان کو ڈسٹیبلائز کیا۔ اسی طرح پاکستان کے خلاف انہوں نے کئی سازشیں کی، اور اس سے پہلے پاکستان کے اندر ان کے جو پپٹس تھے اور جن کے انٹرسٹ امریکہ میں ہیں، جن کے اولاد امریکہ میں پڑھتے ہیں، جن کے ایسٹس امریکہ میں ہیں، جن کے یعنی سرمایہ امریکہ میں لگا ہوا ہے، جن کا انویسٹمنٹس ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کے خلاف ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مستقبل امریکہ ہے۔ انہوں نے یہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد، یہاں سے ان کا یعنی سیاست ختم ہونے کے بعد ان کا سب کچھ تو وہاں پہ ہے، تو یہ کبھی بھی پاکستان کے خیرخواہ نہیں تھے۔ اور پاکستان میں فرسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے بڑے پبلک سطح پر امریکہ کی سازش کو بے نقاب کیا، امریکن انفلوئنس کے خلاف پاکستان کے اندر قوم، پاکستانی عوام، پاکستان کے غیرت مند بیٹے جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے، اور انہوں نے اس امریکن انٹرونشن کو، امریکن اس سازش کو کے خلاف باہر نکل کے کھل کے آزاد انداز میں بات کی۔ اس کے علاوہ پھر آج کا جو ڈیولپمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آج کا ڈیولپمنٹ امت مسلمہ کے اندر، یعنی امت مسلمہ کے جو جینوئن کازز ہے اس کے اوپر غیرت مندانہ انداز میں سٹانس لینے والے ان طاقتوں کی فتح کا دن ہے، آج فلسطینیوں کا فتح کا دن ہے، آج امریکہ کے جابرانہ اور ظلم کے خلاف دنیا میں چلنے والے ان تمام مومنٹس کے فتح کا مقام ہے کہ آج عراق جو کہ تقریباً امریکن تسلط میں ہے، اور آج ان کا ایک بدترین شکست ہوئی ہے کہ امریکہ کے انفلوئنس کے باوجود آج عراقی پارلیمنٹ کا یہ جرأت مندانہ اقدام امت مسلمہ کے لیے ایک بہت پازیٹیو سائن ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم دنیا کے ان تمام سو کالڈ اسلامک اسٹیٹس لائک قطر، سعودی عربیہ اور وہ تمام بحرین سمیت جتنے بھی ملک جو اسرائیل کے ساتھ اور ٹرکی کے منافقانہ جو رویہ ہے امت مسلمہ کے ساتھ کہ وہ بیک ڈور پر اسرائیل کے ساتھ نہ صرف ڈپلومیٹک ریلیشنز باہر رکھ رہے ہیں، ٹریڈ بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے فورمز کے اوپر وہ اسرائیل کو سپورٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو ان منافقانہ کردار رکھنے والے حکمرانوں اور ان منافق ممالک کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ ڈے ہے، ان کے لیے سوچنے اور لمحہ فکر کرنے کا آج ایک بہت بڑا مقام ہے کہ عراق اتنے سب مشکلات کے باوجود آج انہوں نے جو جرأت مندانہ سٹانس لیا ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ جس طرح امریکہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو ان کا سٹانس تھا جس طرح بے نقاب ہوتا جا رہا ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ امریکہ اس پورے خطے سے، تمام مسلم ورلڈ سے اپنے جو سازشیں ہیں، یہ جو چاہتا ہے کہ اسلام کو ڈسٹیبلائز کریں، اسلامی ممالک کو کمزور کریں، اسلامی افواج کو کمزور کریں، اور پاکستان کے اندر میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے، پاکستانی عوام سے میں گزارش کروں گا کہ ان کا سب سے بڑا ہدف ہے کہ یہ دنیا کے مسلم اقوام کی افواج کو کمزور کریں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی
بھی ملک کا فوج جو فرنٹ لائن ہوتا ہے جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو باقی چیزیں بکھر جاتی ہیں. لہٰذا ہم نے اپنے فوج پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, مستحکم کرنا ہے, اور اپنے انسٹیٹیوشن کے خلاف کسی بھی سازش کا حصہ نہیں ہونا ہے. اور میں پاکستان فوج کی قیادت سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے اس انسٹیٹیوشن جو پاکستان کی امید ہے, پاکستان کی فرنٹ لائن پہ لڑنے والے, پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں, اور بالخصوص ہمارے دشمن انڈیا کے خلاف انڈیا یہی چاہتا ہے, اسرائیل یہی چاہتا ہے, امریکہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو, پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی آوازیں بلند کرے, ہماری جو ایٹامک اثاثے ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں. لہٰذا پاکستان کی فوج کو, پاکستان کی سویلین اداروں کو, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستانی فوج کسی ایک بندے کا کوئی یعنی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہ اس وطن کے, اس پاکستان میں بسنے والے تمام محب وطن پاکستانیوں کے اثاثہ ہے. اس کے لیے بہت سارے شہداء نے خون دیا ہے. لہٰذا آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب مزید ہم امریکن تسلط میں نہیں چلیں گے, اب مزید امریکہ کے فیصلے, ہم پاکستان کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے, پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے. جس طرح آج عراقی گورنمنٹ نے ایک بل کے ذریعے سے ان کو ذلیل کیا ہے, وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہم پاکستان کے اندر بھی یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ بھی متفق طور پر یہ قرارداد پیش کرے گی اور پاس کرے گی کہ اب مزید ہم امریکن تسلط کو پاکستان میں برداشت نہیں کریں گے. انشاءاللہ اس ریلیٹڈ جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہوں گے مزید آپ کو آگاہ رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. والسلام علیکم, بہت شکریہ.